بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں جی۔ آج ہم بات کریں گے اسم اعظم کے اوپر کہ اسم اعظم جو 4 اسم اعظم میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، الحمدللہ سالوں سال سے میرا تجربہ اس کے اوپر رہا ہے اور میں ذاتی طور پہ بھی یہ اسم اعظم پڑھتا ہوں۔ میرا آج تک جو بھی کام رکا ہے نا، میں نے یہ اسم اعظم پڑھے ہیں اور میرا وہ کام ہو گیا ہے۔ اب یہ اسم اعظم میں نے کیسے نکالے؟ بالکل ایک ہوتا ہے نام سے اسم اعظم نکالنا، آپ کے ذاتی نام سے اسم اعظم نکالنا، اور ایک ہوتا ہے حالات اور واقعات سے اسم اعظم کو نکالنا۔ یہ بھی علم و جفر کا ایک خاص قانون ہے کہ اس قانون کے تحت ایک ایسے اسم اعظم نکالے جائیں کہ جو اسم اعظم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور آپ کے حالات کے مطابق جو ہے ڈھل سکے اور آپ کو وہاں سے نکال سکے۔ اس کی میں تھوڑی سی بنیادی باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، ایک انسان ہے جیسا کہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، اگر آپ کا نام اور آپ کی والدہ کے نام کے اعداد اور ایک کلیہ ہے، اس کو ملا کے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ تو آچھی ہیں، مطلب آپ تو آگ ہیں۔ آپ کے جو نام کی جو تاثیر ہے، جو آپ کا حساب کتاب علم و جفر کے حساب سے نکالا گیا ہے، وہ تو آچھی ہے، آگ ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کون سے اسم اعظم ہمیں پڑھنے چاہیے؟ ہر اسم اعظم کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو پانی والا اسم اعظم دوں گا تو آگ والا آدمی جو ہے، جس کے نام کے اندر، جس کے نام کا جو عنصر آگ ہے، تاثیر آگ ہے، وہ جب پانی والا اسم اعظم پڑھے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کو کیسے فائدہ ہوگا؟ پانی والا جو اسم اعظم ہے، اس کی تاثیر پانی ہے۔ دنیا میں 4 عناصر ہیں: آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ یاد رکھیں، آج کی یہ بات بہت خاص ہونے والی ہے۔ دنیا میں 4 عناصر ہیں: آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ اس کے چوتھی تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک آچھی آدمی جس کا مزاج آچھی ہے اور وہ پانی والے اسم اعظم پڑھ رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو پڑھائی کرنے سے حالات کے اوپر سختی آ جاتی ہے۔ کبھی آپ غور کرنا، کبھی آپ نے بھی زندگی میں پڑھائیاں پڑھی ہوں گی کہ جیسے جیسے آپ پڑھائی پڑھتے ہو تو وہ حالات مزید سدھرنے کے، حالات خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق اس پڑھائی کو نہیں پڑھ رہے ہو۔ ایک تو قانون نہیں ہے، ایک تو ویسے ہی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو یہاں سے مار اگر آپ کو پڑ رہی ہے تو وہاں سے آپ بچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ چلو آپ نے اپنے نام اور اپنی والدہ کے نام کے عدد کے مطابق اگر پڑھائی پڑھ رہے ہو تو چلو وہیں سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ایک تو قانون نہیں ہے، دوسرا جس نے جو کہا اس کے پیچھے لگ گئے کہ بس ٹھیک ہے یار، یہ پڑھائی پڑھنی ہے تو بس ٹھیک ہے، لگ گئے، ہم پڑھ رہے ہیں جناب۔ اگر آپ کا مزاج آچھی ہے تو آپ وہ اسم اعظم یا وہ پڑھائی پڑھو جو ہوا ہو، کہ ہوا آگ کو بڑھاتی ہے، کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ کہیں نہ کہیں تو آپ کا مزاج پڑھائی کے ساتھ ملے نا۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ آپ شادی کرنے سے پہلے استخارہ نکوالتے ہیں جی کہ یہ شادی میرے لیے بہتر رہے گی کہ نہیں۔ اسی طرح سے اسم اعظم کا بھی میرے بھائی ایک حساب کتاب ہوتا ہے، جس حساب کتاب کو دیکھ کے ذاتی اسم اعظم کی طرف جایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جو ملا ہم نے چھلانگ مار دی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پڑھائیوں کے دائرہ کار سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت خاص ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک شخص پچھلے 2 سال سے پڑھائیاں پڑھ رہا ہے، پچھلے 3 سال سے پڑھائیاں پڑھ رہا ہے، میری بچی کی شادی ہو جائے یا میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور وہ 10 سال سے پڑھائیاں پڑھ رہا ہے، یا کوئی رشتہ ان کو ملا ہے تو وہ ان کی کوشش ہے کہ یہاں پہ میرے بچی کا یا بچے کا میرا رشتہ طے ہو جائے، اور وہ اس کے لیے جو ہے نا آیت کریمہ اور وہ پڑھوا بھی رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے رشتہ نہیں آتا، وہاں سے جواب ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی بچی کی اگر ایج 35 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم 10 سال سے تو اس کا رشتہ دیکھ رہے ہوں گے نا، سنجیدگی کے ساتھ۔ میں سنجیدگی کی بات کر رہا ہوں، سوچوں میں تو آپ وہ جب 20 سال کی ہوگی تب سے ہی آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے سوچ کے حساب سے، لیکن سنجیدگی پریکٹیکلی طور پہ آپ اس کا رشتہ جو ہے کم از کم 10 سال سے تو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جب وہ 25 سال یا 26 سال کی ہوگی آپ کو رشتہ نہیں مل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔
یہ پڑھائیوں کے دائرہ کار سے باہر کام چلا گیا ہے۔ میں ایک چیز لوگوں کو سمجھا سمجھا کے میں تھک گیا ہوں کہ اگر آپ صحیح قانون کے حساب سے پڑھائی پڑھ رہے ہو اور آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا آپ کے کاروباری حالات خراب ہیں اور آپ کے کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ جو پڑھائی ہے، جو آپ کے جو حالات ہیں، یہ آپ کی پڑھائیوں کے دائرہ کار سے باہر چلے گئے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب اس کے لیے خصوصی وظیفہ ہے۔ خصوصی وظیفہ، لوگ کہتے ہیں جی آخر فتح نامے میں ایسا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فتح نامے میں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، میں ہر چیز کے ایک قانون کے حساب سے میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو موٹا موٹا بتاتا ہوں کہ فتح نامے میں آخر ایسا خصوصی وظیفے میں ہوتا کیا ہے۔ خصوصی وظیفے میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اب ذرا غور سے سننا، اگر آپ نے کچھ نالج کو حاصل کرنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ صاحب علم نے آپ کو ایک بات دی ہے، ایک بات آپ کو بتائی ہے، یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنا نام اور اپنی والدہ کے نام کے حروف کی تکسیر بنا لو، وہاں سے ذاتی اسم اعظم نکال لو، ٹھیک ہے؟ یہی میں نے آپ کو بتایا ہے نا۔ ذاتی اسم اعظم نکالنے کا طریقہ کار تو یہی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں جو میں جانتا ہوں، ایک سے ایک بڑھ کے ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ بات میں اب دوسری لگاؤں کرنے کہ فتح نامہ، جب پڑھائیوں سے معاملات حل نہ ہو تو فتح نامہ کیوں ضروری ہے؟ فتح نامہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حروف کے اندر اپنے اور اپنی والدہ کے جب حروف کو مکس کرتے ہو تو اس کی تکسیر بناتے ہو، ذاتی تکسیر بسم اللہ شریف کی، ٹھیک ہے؟ جب وہ بن جاتی ہے تو اس میں سے ہمیں ذاتی اسم اعظم کو نکالنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں، بات بہت گہرائی والی ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو روحانی حروف ہیں، بے سین میم الف لام لام ہے اللہ، بے سین میم بسم اللہ، الف لام رے ہے میم نون رحمان، الف لام رے ہے یہ میم رحیم، اس کے جو حروف ہیں جب آپ کے حروفوں کے اندر مکس ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ شریف کے حروفوں کی جو طاقت ہے وہ آپ کے حروفوں میں آ رہی ہے۔ جب وہ آپ کے حروفوں میں آ جاتی ہے تو اس وقت ایک خاص قانون کے تحت جب ہم لوگ اسم اعظم نکالتے ہیں تو وہ آپ کا ذاتی اسم اعظم نہیں رہتا، وہ بسم اللہ شریف کی طاقت کے ساتھ آپ کا نورانی اسم اعظم بن جاتا ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، بات بہت بریک ہے لیکن بات بہت زبردست میں کر رہا ہوں، یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا آدمی کے حالات اگر بہت زیادہ خراب ہے تو وہ آیت کریمہ کو، بسم اللہ شریف کو نکال کے پھر آیت کریمہ کو ہم ڈالتے ہیں کہ اب اس کے حالات زیادہ کنٹرول میں آئیں گے۔ تو پھر یہ ایک تفسیر ہے جو آپ بناتے ہو، جو میں نے آپ کو سکھائی ہے۔ اس کے ایک تفسیر میں سے کئی اور تفسیریں نکلتی ہیں، پھر کہیں جا کے وہ ایک بنیادی تفسیر پوری ہوتی ہے، تو پھر ان تمام ساری تفسیروں میں سے چاہے وہ 40 تفسیریں بنے، 30 بنے، تو ان سب میں سے پھر اسم اعظم ڈفرینٹ اسم اعظم نکالے جاتے ہیں، تو پھر کہیں جا کے ایک فتح نامہ بنتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ کیا محنت نہیں ہے؟ علم یہ ہے، علم و جفر یہ ہے۔ علم و جفر کے حساب سے، علم و جفر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، جب وہ آپ کی روحانیت کے ساتھ ملتا ہے تب وہ کام کرتا ہے۔ اب ایک خوشخبری میں آپ لوگوں کے لیے جو لے کے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا جن کے کاروبار خراب ہیں، جو لگے ہوئے ہیں پڑھائیاں کرنے اور ان کے پڑھائیوں سے کام نہیں بن رہے، مثال کے طور پہ میں نے یہ فتح نامہ ایک بچے کا میں نے تیار کیا ہے، اس طرح کے دو اور میں نے اس کے تیار کیے ہیں، ایک اس کے شادی کا کیا تیار، یہ اس کی شادی کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی شادی کے لیے ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تعویذ نکاح۔ یہ تعویذ نکاح جو ہے، اس کو خوشبو لگا کے، اس کو میں نے لگائی ہوئی ہے خوشبو، اس کو خوشبو لگا کے تہجد کے وقت یہ تیار کیا جاتا ہے۔ 3 تہجد میں یہ تیار ہوتا ہے۔ 3 تہجد میں یہ تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر 3 دن یا 7 دن یا 5 دن جتنے بھی عدد بنتے ہیں، مطلب کہ مفرد عدد 1 ڈیجٹ جتنا بنتا ہے اتنے دنوں کے حساب سے میں پڑھائی کرنی پڑتی ہے، چاہے 9 بنے تو 9 دن، 8 بنے تو 8 دن۔ اس چیز کو آپ سمجھیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کبھی آپ اس چیز کے اوپر غور کرنا
कभी इस चीज के ऊपर आपने गौर व फिक्र करनी है, ये बात आपने ये गौर व फिक्र करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको और भी बताता चलूं कि बहुत सारे लोग अपनी मनपसंद जगह पे शादी करना चाहते हैं आज की मशूकी को छोड़ के। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनके वालिदैन की कोशिश होती है कि हमारी बच्ची की या हमारे बच्चे की फलां घर में शादी हो जाए, उनके लिए भी ये जो है अपना तावीज़ निकाह जो है, ठीक है, मनपसंद तावीज़ निकाह मनपसंद नूरानी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने बनवाना हो ये तमाम चीज़ें तो वो राब्ता कर सकता है, हदिया है, बगैर हदिये के नहीं है, इसको बना के दिया जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब किताब के अंदर ही हमें सिर्फ 3 दिन लगते हैं, उसके बाद 3 दिन तहज्जुद के ऊपर तावीज़ बनाने में, 6 दिन तो ये हो गए, फिर उसके बाद पढ़ाई के ऊपर 5-6 दिन होंगे, यानी कि ये 10 से 11 दिन का प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे ये तनकीद के तीर आपने सीधे नहीं कर देने कि मियाँ साहब ने दुकानदारी खोली। मियाँ साहब ने दुकानदारी बेटा नहीं खोली, मियाँ साहब ने बिल्कुल भी बेटा आप लोगों के लिए दुकानदारी नहीं खोली है। मियाँ साहब एक मसले का हल लेके आपके पास आए हैं कि मैंने तो आपको सीधी सीधी बातें बताई हैं कि बेटा पढ़ाइयाँ अगर पढ़नी है तो एक कानून के तहत पढ़ो। कभी आप लोगों ने ये गौर किया कि जो पढ़ाइयाँ हैं उनको पढ़ने से हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं? कभी आपने गौर किया? ये वाहद पहली निशानी होती है, ये पक्की निशानी है, ये पक्की निशानी है कि जो हालात खराब हैं वो तावीज़ों के असरात से ज़्यादा खराब है। इसीलिए वो हालात जो खराब हैं वो तब एक तो पढ़ाइयों के तासीर से ज़्यादा खराब है, इसीलिए उनमें सख्ती मज़ीद पैदा हो रही है। लिहाजा और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने शायद इस चीज़ को गौर किया हो कि पढ़ाई करने से कुछ दिन या कुछ महीने तो हालात बेहतर रहते हैं, दोबारा फिर रिवर्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसकी वजह भी यही है कि वो अब पढ़ाइयों के दायरा कार में काम नहीं रहा, वो अब खुसूसी वजीफ़ों के दायरा कार में आए। यहाँ पे एक तकसीर के आदाद निकाल के आप लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल हो गया। लोग मुझे कहते हैं जी ये तो 2000 बन गया, ये तो 3000 बन गया। इससे आगे कई तकसीरें हैं। अब पढ़ाई की बात नहीं रही है, अब तावीज़ की है, यानी कि सारी तकसीरों से मक्खन निकाल के हमने अददी तावीज़ बना देना है। वो अददी तावीज़ और इस्म आज़म आपको काम देंगे। अब बात करते हैं, एक तो ये मेरा मकसद था आप लोगों को समझाना, वीडियो बनाना, और दूसरा जो मेरा मकसद था इस्म आज़म के ऊपर बात करना कि जो इस्म आज़म मैं आप लोगों के लिए लेके आया। या अव्वलु, या अल्लाह, इसकी तरतीब आपने सुनी है, इसी तरतीब के हिसाब से आपने पढ़ना है। या अव्वलु, या अल्लाह, या अहद, या आखिर। इसका तर्जुमा या अव्वलु, या अल्लाह, या अहद, या आखिर। इसका तर्जुमा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पहले, वो पहले से मौजूद है, या अव्वल, ए अल्लाह तो पहले से मौजूद है अल्लाह, या आहद तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू अकेला है, या आहद, या आखिर तू ही हमेशा रहने वाला है। जब आप अल्लाह तबारक ताला की ये तारीफ करते हैं ना, तो जब आपने ये इस्म आज़म पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है? कानून के मुताबिक जो इसके आदाद निकाले गए इल्म जफर से, ये 1000 बनता है, पूरा 1000। 1000 मरतबा आपने इस इसम को पढ़ना है, ये चारों इस्म आज़म को पढ़ना है, अलहदा बैठ जाना है एक टाइम पे। कोई भी आपकी ख्वाहिश है, सबसे पहले आपने अपने वजूद को मार देना है कि मेरा वजूद इस दुनिया में नहीं है, मेरा वजूद इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात इस दुनिया में है और मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। उसके बाद आपने ये अल्लाह तबारक ताला की जो इस्म आज़म है, ये तारीफ है, इसको बयान करना शुरू कर देना है। या अव्वल, या अल्लाह, या अहद, या आखिर। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तेरी ज़ात ही है, तेरी ज़ात ही है और रहेगी। मेरा ये मामला है, ये मामले मेरी आसानी कर दे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तजर्बे की बात है बेटा, बातें सारी तजर्बे की हैं। बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाई है, समझो तो बहुत बड़ी चीज़ है, ना समझो तो बेटा कुछ भी नहीं है। इसको आप करें और दुआओं में मुझे याद रखें, आपको पता चलेगा आपने कोई वजीफ़ा किया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सब बच्चों के बच्चियों की शादी हो जाए और बात को ज़रा समझें। अगर आपके कारोबारी हालात काफ़ी देर से ख़राब है, तो इसका मतलब है कि अब वो वक़्त आ गया है
کہ آپ پڑھائیوں سے آگے بڑھیں۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔